پر اسرار اسپنر جس نے اپنے جادو سے انگلش جنوں کو قابو میں کر لیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ابرار احمد چلنے کے قابل بھی نہ رہے اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شاید یہ کبھی کرکٹ نہ کھیل سکیں۔ ابرار کے بھائی نے انڈین ایکسپریس کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹرز نے ابرار کو کرکٹ کھیلنے سے منع کر دیا تھا اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ شاید ابرار احمد دوبارہ کبھی کرکٹ نہ کھیل سکیں، لیکن ابرار احمد نے ہمت نہ ہاری اور یہ ان کا جنون تھا، پیشن تھا کہ جس نے ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور آج جس طرح اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیا مرض تھا کہ جس کی وجہ سے ابرار چلنے کے قابل بھی نہ رہے، آپ کو بتائیں گے اپنی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابرار نے اپنے کیریئر کا جیتنے والا آغاز کیا اپنے ڈیبیو کے پہلے ہی روز، پہلے ہی سیشن میں 5 وکٹیں حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابرار ٹیسٹ کھیلنے والے پاکستان کے 252ویں کھلاڑی ہیں، کیونکہ جمعہ کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میں سے دوسرے کے ٹاس کے موقع پر پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی طرف سے اعلان کردہ 11 میں انہیں شامل کیا گیا۔ ابرار احمد پیدا تو کراچی میں ہوئے، لیکن انہوں نے میٹرک اسلامیہ کالج پشاور سے کی۔ ان کے والد صاحب نے خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ حفظ قرآن کرنے کے بعد ابرار نے دوسری بڑی خوشی دی اور وہ تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں سلیکشن، پھر اس پر عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ ابرار کے بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ جب ہم نے ابرار کو آگے کیا کرنا ہے یہ پوچھا تو ابرار نے بتایا کہ میرا ایک ہی پیشن ہے اور وہ ہے کرکٹ۔ ابرار کے بڑے بھائی کا کہنا تھا چونکہ یہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور ماں باپ کا لاڈلا بھی تھا تو اس پر کسی نے زیادہ پریشر نہ ڈالا اور ہمیں یقین بھی تھا کہ یہ ایک دن انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں ضرور کھیلے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی خوبی تھی جو عام بالرز میں نہیں تھی۔ وہ خوبی یہ تھی کہ یہ فنگر کرتا تھا اور فنگر ہر بالر کے بس کی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت دنیا میں صرف 3 ہی فنگر اسپنر ہیں۔ نمبر 1 سنیل نارائن جو کہ ابرار احمد کے آئیڈیل تھے، اور نمبر 2 تھکشانا سری لنکا کے تھکشانا، اور نمبر 3 اشون انڈیا کے اشون۔ خاندان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں شنکاریا سے تھا۔ 24 سالہ نوجوان نے کراچی کے لائنز ایریا میں ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے ہوئے کھیل میں دلچسپی پیدا کی۔ ابرار کو کیریئر کا ایک بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنا نام بنانا شروع کر رہے تھے۔ 2017 میں PSL کے بعد جہاں وہ کراچی کنگز کا ابھرتا ہوا انتخاب تھا، ابرار کو سٹیج 5 اسٹریس فریکچر کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹریس فریکچر ایک ایسی بیماری ہے جس سے پاؤں کی ایڑی زخمی ہو جاتی ہے اور بندہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، اور ابرار کو سٹیج 5 اسٹریس فریکچر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ 2 سال تک ایکشن سے باہر رہے۔ ان کے بھائی ساجد نے انڈین ایکسپریس کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ ابرار مفلوج ہو سکتا تھا، یہ سنجیدہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر نے ہمارے بڑے بھائی اور مجھ سے کہا کہ شاید وہ دوبارہ کبھی کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ ان کے ابرار نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو 2020 میں قائد اعظم ٹرافی میں جنوبی پنجاب کے خلاف سندھ کی طرف سے کھیلتے ہوئے کیا۔ اس کے پاس اس وقت 26 فرسٹ کلاس اننگز میں 25.56 کی اوسط سے 76 وکٹیں ہیں، جن کے میچ کی بہترین اعداد و شمار 76-11 ہیں، یعنی 11 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے 63 رنز دیے۔ چونکہ ابرار گھر میں چھوٹا تھا اور ماں باپ کا لاڈلا تھا، اس لیے کسی نے اس پر پریشر نہیں ڈالا اور وہ کھلے دل سے کرکٹ کھیلتے رہے۔ جب انہوں نے قائد اعظم ٹرافی کا ڈیبیو کیا تو بہت سے کھلاڑی ان کو یہ کہنے لگے کہ آپ انشاءاللہ اسی سال ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آئیں گے، اور ابرار کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بھی اپنی پرفارمنس پر اعتماد تھا اور یقین تھا کہ میں پاکستان کے لیے اسی سال ہی کھیلوں گا۔ سرفراز احمد بھی انہیں بہت پروموٹ کرتے رہتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہتے تھے کہ آپ انشاءاللہ ایک دن کرکٹ ٹیم میں ضرور کھیلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا خواب سچ کر دکھایا اور آج وہ پاکستان کے لیے پہلے میچ میں 11 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے والے دوسرے کھلاڑی بن چکے ہیں۔ 24 سالہ ابرار جب نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ مشتاق احمد نے عبدالقادر کے بارے میں پوچھا تو ابرار کا کہنا تھا کہ وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا۔ ان کے کوچ محمد مسرور نے ان کے آئیڈیل کو بتاتے ہوئے بتایا کہ ان کے آئیڈیل سنیل نارائن ہے جن کو وہ فالو کیا کرتے تھے۔ 24 سالہ دائیں ہاتھ کے اسپنر ابرار احمد نے قائد اعظم ٹرافی 2020 کے بہترین اسپنر کا ایوارڈ حاصل کیا، جس میں انہوں نے 21.55 کی اوسط سے 7 میچوں میں 43 وکٹیں
حاصل کیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کرکٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے. اس دعا، اس امید، اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں، حسن بلال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.